الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی، نبیوں کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آپ پیدا ہوئے، 40 سال کے ہوئے، آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ 13 سال نبی علیہ السلام مکہ میں اور رہے، کل 53 سال مکہ میں رہے۔ ہجرت کر کے نبی علیہ السلام پھر مدینہ آ گئے۔ مدینہ شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تقریباً 1 سال اور 6 مہینے ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ آیتیں اتریں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں ماہ رمضان کے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور یہ صرف تم پہ فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء اور جتنی بھی امتیں تھیں، ہر امت کے اوپر یہ روزے فرض تھے۔ لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی، پرہیزگاری پیدا ہو جائے اور دنیا اور آخرت کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے تم بچ کے، جہنم سے بچ کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ یہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اس کے علاوہ بعض اور چیزیں بھی شریعت نے منع کی ہیں، ان سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ یہ مدینہ شریف میں کیوں نازل ہوا، اس کے بارے میں کئی مورخین نے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ مکہ کے اندر تو پہلے ہی مسلمان بڑے غریب تھے، کھانے پینے کو تو پہلے ہی کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ مکہ کے اندر تو مسلمانوں کی کثرت جو تھی وہ غریب تھے، کمزور تھے، ماڑے تھے، غلام تھے، لونڈی، اس قسم کے لوگ تھے، وہ تو پہلے ہی ان کو کوئی چیز کھانے پینے کو نہیں ملتی تھی۔ مدینہ شریف میں جس وقت قرآن مجید کی یہ آیت اتری، اللہ کا کرنا کہ اس کے بعد اگلے مہینے غزوہ بدر ہوئی۔ مدینہ شریف میں غزوہ بدر جب ہوئی تھی، اللہ نے اس میں فتح دی، مال غنیمت آیا،
تو مدینہ شریف کے اندر ایک یہ تھا کہ مدینہ شریف کے اندر یہ جنگوں کا دور شروع ہوا، مال غنیمت آنا شروع ہو گئے، لونڈیاں آنا شروع ہو گئیں، غلام آنے شروع ہو گئے، مال کی کثرت مدینہ شریف کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات میں یہ بات کہی تھی، اے اہل ایمان یاد رکھنا یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر یہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ یہ مال کی کثرت دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے یہ مال میرا ہے، میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، ہر قسم کی مرضی اللہ کی چلتی ہے۔ یاد رکھنا بے شک تم نے محنت اور کوشش کر کے مال کمایا ہو، بے شک تم نے مال جو ہے جنگوں میں لڑ کے برچھیوں کے انیوں کے سامنے اپنے سینے کر کے تم نے کمایا ہو۔ اے اہل ایمان اس کے باوجود جسم بھی اللہ کا ہے، مرضی بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے۔ جب وہ کہے تو تم مال کو استعمال کر سکتے ہو، جب وہ کہے تو مال نہیں استعمال کر سکتے، جب وہ روک دے۔ اور ماہ رمضان میں یہی تربیت دی جاتی ہے، مال آپ کے سامنے ہے، آپ نہیں استعمال کر سکتے، بڑی محنت سے آپ نے بے شک کمایا ہو، طرح طرح کی نعمتیں ہوں، آپ نہیں استعمال کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو نیک پارسا خوبصورت حسین و جمیل آپ کے سامنے بیوی ہے، لیکن آپ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اس لیے یہ جنگوں کے دور سے پہلے، مال غنیمت آنے سے پہلے، حکومت ملنے سے پہلے اور لونڈیوں کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تربیت اہل ایمان کی کر دی کہ مال بھی آئے گا، یاد رکھنا وہ تو لونڈیاں ہیں۔ تمہاری اپنی عورتوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہیں تم ان کے قریب جا سکتے ہو ورنہ تم ان کے قریب نہیں جا سکتے۔ یہ سارے کا سارا روزہ جو ہے یہ اسی چیز کا نام ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ مومنوں یہ تمہیں اگر بوجھ لگے تو یاد رکھنا یہ بوجھ نہیں ہے، یہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم تھا کہ اس نے روزوں کو مقرر کیا ہے۔ پھر آگے یہ بات کہی فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو تم میں اس مہینے کے اندر مریض ہو، ایک کوئی ایسا مرض ہے، کوئی پریشانی، کوئی بیماری ایسی قسم کی ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ ماہ رمضان گزرنے کے بعد جب ٹھیک ہو جائے تب وہ روزے رکھ لے۔ اور اسی طریقے سے وہ عارضی بیماریاں جو ہیں، انسان کو نزلہ، زکام، کھانسی، بخار کو اس قسم کا اگر ہو گیا ہے، مومنو تم نے روزہ رکھنا ہے ماہ رمضان گزرنے کے بعد، چھوڑ نہیں سکتے تم۔ اور عارضی بیماریوں میں بیماری پھر یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ ماہانہ تکلیف میں مبتلا ہو گئی ہے، جتنے دن وہ ماہانہ تکلیف میں ہے اس کو کہا ہے کہ یہ عارضی تکلیف ہے، یہ ختم ہوگی تو ماہ رمضان کے بعد تم نے روزے رکھ کے وہ دن پورے کرنے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عورت کو اولاد دی ہے تو جب تک وہ پاک نہیں ہوتی، یہ جب تک یہ عارضی تکلیف ہے، یہ عارضی تکلیف جب تک ہے وہ روزے نہ رکھے، ماہ رمضان کے بعد میں وہ روزے رکھ کے وہ گنتی پوری کر لے۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عورت کو یہ امید دلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد کی نعمت عطا کرے گا، اس کے لیے اللہ نے یہ شریعت بنائی ہے، اگر وہ سمجھتی ہے میں روزہ رکھ رہا ہوں تو وہ رکھے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ روزہ رکھنا میرے لیے اور بچے کے لیے تکلیف دہ ہے، یہ ماہ رمضان کے بعد روزے رکھ لے۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ نے کسی کو اولاد دی ہے اور وہ عورت اس کو دودھ پلاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ میں روزہ رکھ سکتی ہوں، بچے کو کوئی تکلیف نہیں، تو یہ روزہ رکھے، بے شک ساتھ ساتھ بچے کو دودھ پلائے، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتی، بچے کو بھی دودھ پلانا ہوتا ہے اور ساتھ یہ ہے کہ میرا جسم بھی کمزور ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے، تو جب ماہ رمضان گزر جائے تو بعد کے دنوں میں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد کے دنوں میں اس کو چاہیے کہ وہ روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے کہا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، یا کسی سفر پہ کوئی انسان گیا ہے تو یہ عارضی طور پہ سفر ہوتا ہے، عارضی طور پہ سفر ہے، وہ سفر پہ گیا ہے، اتنے دن جتنے دن وہ سفر کے شرعی وہ سفر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ اگر چھوڑنا چاہے تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، اور وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے کہ کتنے دن کے روزے نہیں رکھے تھے۔ اور اسی طریقے سے
یہ بات پہلے یاد رکھیں، کسی کے سفر کے بارے میں کوئی انسان یہ نہ کہے کہ آج سفر گاڑیوں کا ہے، آج اے سی لگا ہوا ہے، آج طیاروں کا سفر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سفر پہ تمہیں سہولت ہے کہ تم بعد میں روزہ رکھ لو، تو وہ انسان بعد میں ہی اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ یاد رکھیں، سفر کے اندر روزہ رکھنے اور نہ رکھنے دونوں کی اجازت ہے۔ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے، لیکن بات سمجھ لے، سفر کے اندر روزہ نہ رکھنا یہ افضلیت ہے، یہ افضل ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے اوپر صدقہ کیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم بے شک نہ رکھو تو کیوں تم روزہ رکھتے ہو، بعد میں رکھ لینا سفر کے بعد، لہٰذا روزہ نہ رکھنا سفر والے کے لیے یہ افضل ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھے، بعد میں وہ روزہ رکھ لے۔ دوسری بات یہ ہے او علی سفر، یا کسی قسم کا بھی وہ سفر ہے، لیکن شرعی طور پہ یہ ہے کہ سفر اتنا کم از کم ہونا چاہیے۔ شرعی سفر ہوتا ہے 22.5 کلومیٹر، 22.5 کلومیٹر اگر اس نے سفر کرنا ہے یا اس سے زیادہ، اس کو کہتے ہیں وہ شرعی سفر ہے۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، فرمایا ہے اگر کوئی یہ اجازت دی ہے، اگر کوئی سفر میں روزہ رکھ ہی لیتا ہے لیکن بعد میں اس کو معلوم ہوتا ہے میں نے روزہ نہ رکھتا تو بہتر تھا، زیادہ کام خراب ہو گیا، نہیں رکھا جا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، خود آپ جب مدینہ سے نکلے ہیں اپنے صحابہ کو لے کے، آپ مکہ کی طرف جا رہے تھے، رستے میں نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کی حالت جو ہے نا یہ پتلی ہو گئی ہے، ایک گرمی بڑی، روزے اور یہ روزے رکھے ہوئے تھے مسلمانوں نے۔ نبی علیہ السلام جس وقت قدید کے مقام پہ پہنچے، نبی علیہ السلام نے خود بھی آپ نے روزہ کھول لیا اور صحابہ کو بھی کہا کہ تم روزہ کھول لو، صحابہ نے بھی روزے کھول لیے۔ سفر کی تکلیف کی وجہ سے انسان روزہ اگر کھول لے تو اسے کھولنا کہتے ہیں، توڑنا نہیں کہتے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی سفر کے اندر کہتا ہے میں نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے اور خود بھی تنگ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک جگہ ایک آدمی لیٹا ہوا اور دوسرے اس کے اوپر کپڑے کے ساتھ، جس طرح پکھا نہیں جلتے، وہ ہوا اس کو دے رہے تھے، سارے پیچھے ہٹ جو پیچھے۔ پوچھا کیا اس کو ہوا ہے؟ یا رسول اللہ اس نے روزہ رکھا ہوا اور توڑتا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ سنیں، آپ نے فرمایا ایسے آدمی کے لیے سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، جو دوسروں کو بھی تنگ کرتا اس نے روزہ رکھا بیچارے نے کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیتا ہے تو کیوں یہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے؟ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اولئک الاسوات، فرمایا اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، کہ جب اللہ اجازت دیتا ہے تو یہ سفر کے اندر کیوں دوسروں کو تنگ کرتا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ یہ بات کہی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھ سکتے ہی نہیں، اتنے بڈھے ہو گئے ہیں کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، ایسے آدمی یہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ یا ایسا مریض جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے کہا ہو کہ اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس نے کھانا ہے ضروری، یا یہ ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو دعا، اس کو یا ٹیکہ، یہ اس قسم کا مریض ہوگا اور کہتے ہیں کہ اس نے تندرست نہیں ہونا، بیمار ہی ہونا ہے، آہستہ آہستہ یہ روزہ چونکہ رکھ سکتا ہی نہیں، اس کے لیے کیا فدیۃ طعام مسکین، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا یہ کسی کو دے دے۔ یاد رکھنا ہماری شریعت میں کسی کو روزہ رکھوانے کی کوئی دلیل نہیں کہ میرے وہ روزہ رکھ رہا ہے میں اس کے روزے رکھ رہا ہوں، غریبوں کو پیسے دیے ہیں وہ، نانا انہوں نے اپنے روزے نہیں رکھنے، ان کے اپنے روزے کہاں گئے؟ روزہ رکھوانے والی کوئی بات نہیں۔ شریعت نے ایک بات کہی ہے کہ جو آدمی روزہ رکھ سکتا ہی نہیں یہ روزے کا فدیہ کسی کو مسکین کو دے دے، ماہ رمضان کے بعد دے دے، ماہ رمضان سے پہلے دے دے، اکٹھے دے دے، تھوڑے تھوڑے کر کے دے دے، یہ اللہ نے اس کے لیے ایک فدیہ رکھا ہے۔ روزہ رکھوانا یہ کوئی شریعت کی بات نہیں، ہر ایک بندے نے، غریب ماڑے کمزور نے اپنا روزہ رکھنا ہے، یاد رکھ، کسی کا کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ بات دھیان سے سمجھ لیں۔ اور یہ کتنا ہے،
عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیالی میں سالن ڈال کے 2 روٹیاں رکھ کے تو غریب کو، یہ کھانا نہیں ہے۔ غریب کا کھانا جو ہے یہ نصف سا، نصف سا کا مطلب ہوتا ہے آدھا سا۔ 1 سا ہوتا ہے 2 کلو 100 گرام، اور نصف سا ہوتا ہے 1 کلو 50 گرام گندم یا جو یا کھجور یا پنیر اور یا میوے جسے کشمش کہتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز 1 کلو 50 گرام ایک روزے کا، اس کی قیمت پوچھ لے، وہ کسی مسکین آدمی کو جس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ماڑے کا، اس کو وہ دے دے۔ ماہ رمضان کے جب یہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے احکام بیان کیے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ اس میں بات کہی کہ روزے رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ یاد رکھیں، اہل ایمان اور یہودیوں اور عیسائیوں کے روزوں کے درمیان ایک فرق یہ ہے کہ یہودی عیسائی صبح کے وقت سحری نہیں کھاتے، اہل ایمان سحری کھاتے ہیں۔ سحری کیا کرو، سحری میں کچھ نہ کچھ ضرور کھایا کرو، اور کچھ نہ ہو سکے ایک ہی کھجوری سحری کے وقت کھا لیا کرو، یہ اللہ کو بڑی پسندیدہ چیز ہے۔ آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، کچھ نہ کچھ کی ضرور کھا لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اور چاہیے انسان اب ٹائم دے کے آخری ٹائم کے قریب تک وہ کھائے، یہ نہ کرے کہ پہلے 2 گھنٹے پہلے ہی کھا کے سو جائے، ایسے نہ کرے، اس کو چاہیے کہ آخری ٹائم کھائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک تو سحری کھائے، اس میں برکت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نعم سحور المومن التمر، مومن کے لیے سحری کے لیے بڑی اللہ کو پسندیدہ چیز یہ ہے کہ کھجور سحری کے وقت کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے کہ مومن کھائے۔ اس کے ساتھ کیا ہے کہ انسان اٹھا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے، شریعت بڑی، اللہ بڑے چنگے ہیں، اللہ بڑے چنگے، مومن ٹائم تھوڑا ہے، کھانا پہلے کھا لو۔ اس نے نہانا ہے، فرض کریں کسی وجہ سے ناپاک ہے، وہ مرد ہے وہ عورت ہے، اس کو یہ حکم ہے کہ فوری طور پہ ٹائم تھوڑا ہے، پہلے کھانا کھا لے، اس کے بعد نہا لے۔ بے شک اذان کے بعد اس کو چاہیے کہ پھر ظاہر ہے اس نے نہا کے اس نے نماز پڑھنی ہے۔ ایک آدمی کسی کے ہاتھ میں کھانا کھانے لگا ہے، ہاتھ کے اندر برتن ہے، ادھر سے آواز آ جاتی ہے اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ، فرمایا جس آدمی نے کھانا کھانے کے لیے برتن پکڑا ہے، اس نے وہ پلیٹ پکڑی ہے، وہ چابا جو کچھ پکڑا ہے، کھانے لگا ہے، ادھر سے آواز آ گئی ہے، میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ یہ کھانا کھا لے، اس کو اجازت ہے، لیکن دوسرا آدمی نہ کھانا شروع کرے۔ دوسرا آدمی جو اس کے بعد کچھ دیر کہے اچھا اذان ہوگی میں ایک لقمہ ایک گھونٹ پانی کا وہ نہیں پی سکتا، یہ جس نے شروع کیا ہوا ہے نا، اس کو اجازت ہے کہ بے شک وہ جتنی دیر بھی اذانیں ہوتی رہے، یہ دھیان سے کھا لے اور دھیان سے پی لے، اپنی جتنی اس کو ضروری ہے۔ شریعت نے روزہ رکھنے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی نیت جو ہے عام طور پہ یہ کتابوں میں اور کیلنڈروں میں لکھی ہوتی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَبَوْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اپنے پاس سے ہی لفظ جوڑ لی ہے۔ ایک مسلمان کو پتہ ہے میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے روزہ رکھنا ہے، یہی اس کی نیت ہے، اور اسی طریقے سے جس وقت وہ روزہ کھولے اس وقت بھی بسم اللہ پڑھ کے روزہ کھولے، اور اس کے بعد کوشش کرے کہ تار کھجور کے ساتھ روزہ کھولے۔ نبی علیہ السلام تازہ کھجور کے ساتھ روزہ کھولا کرتے تھے، نہ ملتی تو نبی علیہ السلام کھجور کے ساتھ، یہ خشک چھوارے کے ساتھ، چھوارا اگر نہ ملتا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ یہ آپ روزہ کھول لیتے تھے۔ یہ نمک کے ساتھ روزہ کھولنا کسی حدیث میں نہیں۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے وہ روزہ کھولیں، روزہ کھولنے کے بعد آپ نے پانی پی لیا جو کھانا تھا کھا کے، اور اس کے بعد دعا پڑھیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس گئی، انتڑیاں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر اللہ ضرور عطا کرے گا۔ یا بسم اللہ، یا وہ دوسری دعا پڑھ لے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق کے اوپر یا اللہ میں یہ کھا کے میں روزہ کھول رہا ہوں۔ یہ دعا بعد میں ہے روزہ کھولنے کے بعد، پہلے نہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور بڑی ایک عجیب بات یہ ہے،
30 दिन का अगर महीना हो तो इंसान मैक्सिमम कितने रोज़ों का सवाब मिल सकता है? इंसान यही है, 30 रोज़े रख लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं सदके जाऊँ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर, ये कहा अहले ईमान और लोगों के रोज़े खुलवाओ, और जितने लोगों के रोज़े खुलवाओगे उतने उनको सवाब मिलेगा और इतना तुम्हें भी सवाब मिल जाएगा। साहब, एक मुसलमान अगर 1000 बंदे के रोज़े खिलवाता है तो एक रोज़ा अपना और 1000 वो उसके, वो 1000 एक रोज़े का रोज़ उसको सवाब मिलता है। मैं कई दफ़ा कहता हूँ, और माल दौलत वालों, और कोठियों कारों वालों, और बिल्डिंगों वालों, और फैक्ट्रियों वालों, और बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी बदकिस्मती है तुम्हारी अगर इस माल दौलत के ज़रिए तुम जन्नत नहीं ना कमाते। बड़ी बदकिस्मत। अल्लाह की कसम तुम्हें चाहिए, और चाहिए महल्लों के अंदर जाके खजूरें तकसीम करो, और मेरे ये लो 2-2 किलो, 2-2 किलो, 4-4 किलो, 1-1 किलो, जिसने आबादियों में जाके इंसानों के दरमियान मुकाबला होना चाहिए कि मैं रोज़े खिलवाऊंगा। एक खजूर से भी रोज़ा खिलवा दे, पूरे रोज़े का सवाब तो मिल गया ना उसे। तो 30 रोज़े अपने और हज़ारों रोज़े दीगर लोगों के अल्लाह के फजल से उसके नामा अमाल में जो लोगों के रोज़े खिलवाता है। माह रमज़ान के जिस वक़्त उसने रोज़ा रखा हुआ है, शरीयत ने इजाज़त दी है, ये अपनी कंघी के साथ बाल सीधे कर सकता है, ये नहा सकता है, सुरमा डाल सकता है, और ये मिसवाक कर सकता है, टूथपेस्ट के साथ भी कर सकता है। और औरत जब खाना पकाने वाला मर्द, कोई बावर्ची जो है, ये खाना थोड़ा सा लेके चख सकता है कि इसकी नमक मिर्च मिठास चीज़ जो पूरी है कि नहीं। शरीयत ने इस बात की इजाज़त दी है, लेकिन इस बात का ख्याल रखे, शरीयत ने ये बात कही है कि रोज़ा रखने वाला कोई बंदा जब नाक में पानी डाले वज़ू करते वक्त ज़्यादा ऊंची ना ले जाए, थोड़ा पानी डाले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आम दिनों में पानी ज़्यादा डाला करो ऊपर तक, लेकिन जब रोज़ा रखा हो तो कोशिश करो कि पानी ज़्यादा ऊपर ना जाए, क्या पता ये अंदर ही चला जाए। और इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात से ये भी रोका है कि कोई इंसान जानबूझ के अगर क्या करता है, उल्टियाँ करता है, जानबूझ के, उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अल्लाह की तरफ से अगर उसको कोई उल्टी आ गई तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरीके से अगर किसी को चोट आ गई है, चोट से खून निकला है, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। ये बात याद रखें कि चोट आने से, खून निकलने से रोज़ा जो है ये नहीं टूटता, ये रोज़ा साबित का साबित रहता है। इसी तरीके से एक मर्द है, वो सोया हुआ है, अचानक उसने देखा, उसने कहा ओहो मैं तो नहाने वाला हो गया, मेरे ऊपर तो नहाना फ़र्ज़ हो गया है। तो ये जो आदमी है इसका रोज़ा भी नहीं टूटा, इसको चाहिए नहाने के बाद रोज़ा पूरा करे, नमाज़ें वगैरह सारी जो हैं ये पूरी करें। औरत जो है एक जो है, उसको अगर फ़र्ज़ करें वो माहाना बीमारी शुरू हो गई है तो उसका रोज़ा खुल गया है, टूटा नहीं। वो इस एक रोज़े के बदले में एक रोज़ा रखेगी। जिस दिन उसका ये रोज़ा जो है, ये उसका रोज़ा वो ख़राब हो गया, खुल गया जिस दिन, बेशक वो असर के बाद हो, पहले हो, किसी वक्त भी हो। कई औरतें ऐसी करती हैं कि वो परेशानी जब शुरू होती है तो उसके बाद शाम तक वो कहती हैं मैं रोज़ा पूरा करूं। अल्लाह ने वो रोज़ा रखा ही नहीं, रोज़ा ख़त्म हो गया उसका। वो खाए पिए, अल्लाह तबारक व तआला उसको खाने पीने की इजाज़त देता है, ये क्यों इस किस्म की हरकतें करती है कि नहीं मैंने इस किस्म की। इसी तरीके से अगर किसी को नक्सीर आ गई है तो उससे खून निकला है तो उससे रोज़ा भी नहीं टूटता। याद रखें, किसी किस्म की कोई चीज़ खाने से या किसी किस्म की कोई खुराक खाने से या किसी किस्म का टीका लगवाने से, कोई टीका हो, कोई भी टीका हो, कोई भी इंजेक्शन हो, कोई भी बोतल हो, कोई भी ड्रिप, किसी किस्म के लगवाने से रोज़ा उसी वक्त टूट जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये अहकाम सारे जब बयान फरमा लिए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा। लोगों देख लो, मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी आसानियाँ की हैं। एक रोज़ा रखने वाला इंसान बेशक सुबह के वक़्त आता है ना, वो 10 पराठे खा जाए और पी ले जितना कि हो, जितना दही खाना खा ले, मक्खन खाए, जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये कोई ऐसा कहा ही नहीं कि वो मर के रोज़ा रखे। जो खा सकता है आराम से खाए, आराम से बैठे, ना कोई काम करे, सारी दिहाड़ी लेटा रहे, उसका रोज़ा जो है वो पूरा है। किसी किस्म की कोई याद रखे इसमें कमी नहीं आती है।
روزہ کے دوران جو ہے نا ایک بڑی غلطی ہوتی ہے کہ اکثر لوگ بڑے نیک بن کے اپنے آپ کو نا لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں لو جی ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے ماہ رمضان میں ہم نے کدی نہیں پوچھا بھوکا مر جائے پاویں او کم اکلو او کم علمو تمہیں کب عقل آنی ہے کب علم آنا ہے کب دین کا پتہ چلنا ہے. اگر وہ مسافر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ دے رہا ہے اور تم کون ہوتے ہو اس کے اوپر پابندیاں لگانے والے. جی میں پانی نہیں پوچھتا, تمہارے اندر انسانیت ہی نہیں ہے, اس کو پانی پوچھو. عین ممکن ہے وہ بیمار ہو, نہ بتانے والی اس کو بیماری ہو بیچارے کو, اس لیے اس کو گھر میں کوئی مہمان آئے اسے پوچھیں بھائی روزہ رکھا ہے نہیں روزہ رکھا. یہ اخلاقی طور پہ تو مسلمان کو مضبوط ہونا چاہیے. اس کو پوچھے اگر روزہ نہیں رکھا تو اسے پوری خدمت کرے جو خدمت کر سکتے ہیں. کوئی بات نہیں, اس کے لیے چولہا جلائیں, کوئی بات نہیں, پکائیں اس کے لیے. وہ جو بیچارہ باہر سے آیا, وہ مسافر ہے, وہ مریض ہے یا کوئی بھی ہے, لازمی طور پہ اپنے اخلاق کا خیال رکھیں کہ اس کو خراب نہ کریں. اس سے لازمی طور پہ اس نے خشک نہ بن جائے. اور اسی طریقے سے کئی لوگ روزہ رکھ کے اپنے آپ کو نا وہ بڑی ایسی شکل بنا لیتے ہیں کہ میں روزہ رکھے ہے, بس اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. اللہ کے بندے شریعت کہتی ہے وہ نہائے دھوئے, خوبصورت بہترین قسم کے کپڑے پہنے, بال بنائے, کنگھی کے ساتھ بالوں کو سیدھا کرے, اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھے. اپنے اوپر یہ ایسی قسم کی یہ جعلی قسم کی درویشی, جی میں درویش, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے دین کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کی اجازت دیتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ خیال رکھے. یہ جب اللہ نے ماہ رمضان کے سارے احکام بیان کر لیے نا, اخیر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. لوگو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایتیں جو دی ہیں, یہ دنیا میں تمہیں یہ جنت کا رستہ دکھانے کا جو رستہ تمہیں دکھایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں روزہ دیا ہے. اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر, اللہ ہمیں معاف کرے, اللہ معاف کرے. ہم تو کہتے ہیں کہ یار روزے آ گئے نے, عید کی جلدی نہیں آ گئے روزے, میرا خیال ہے ایویں. اللہ کہتا ہے شکر کرو. شکر تو ہوتا ہے نعمت کے اوپر. ہم کہتے ہیں لو جی شکر کس چیز کا کریں, بھوکیاں مرنا ہے, ساری دیہڑی کو چیز نہیں کھانی, بیوی تو اتنے پنا رہنا ہے, فلاں نہیں کا شکر. اور جاؤ بے وقوف ہو, اور تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی تھوڑی سی پابندی. اب ہماری زندگی میں کتنے 62-63 دفعہ گزر گئے, اور کئیوں کی زندگی میں 70 دفعہ 80 دفعہ گزر گئے. یہ آئے بیچارے چلے جانا ہے انہوں نے, لیکن تمہارے لیے اللہ نے اس میں کیا خیر رکھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو یہ جو کہا جاتا ہے نا شکر کرو, اس لیے کہ اللہ نے خیر بڑی رکھی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر ماہ رمضان شروع ہوتا ہے, ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے دنیا کے بڑے بڑے شیطان جو ہوتے ہیں, مرادہ شیطان, بڑے بڑے وڈے شیطان تمام کو جکڑ لیا جاتا ہے, بند کر دیا جاتا ہے. یہ آپ نے نہیں دیکھا مساجد کے اندر یہ رونق لگ گئی زیادہ, کیوں؟ یہ کیا ہوا ہے, شیطان جکڑے گئے ہیں. وہ جو روکتے تھے نا اور مر جائیں گا کاروبار دھیان نہ کرو فلاں کرو, اس ویلے گاہک بڑا ہوتا ہی تو شدائیا جمعہ پڑھن ٹر جانا, پچھوں نال دن سارے ویچ کے گاہک کھا جانے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے شیطانوں کو جکڑ دیا ہے. وہ رکاوٹ جو دور ہوگی اور اللہ کی مسجدیں آباد ہو گئی ہیں اللہ کے فضل سے. یہ دلالت ہے اس بات کی, یہ گواہی ہے محمد الرسول اللہ کی صداقت کی. آپ سچے ہیں, یہ سچ ہونے کی یہ علامت ہے کہ آپ نے کہا شیطان بڑے بڑے بند ہو جاتے ہیں. دیکھ لو مسجدوں کے اندر انسان کس طریقے سے ہماری بہنیں, بیٹیاں, مائیں, تائیاں, چچیاں وہ بھی بھاگی آ رہی ہیں, بندے بھی. شیطان کی شیطانیت جو ہے یہ اصل میں جکڑی گئی ہے, اور تمہیں ہدایت کی طرف آنے میں آسانی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آسانی کے عوض کہا ہے شکر کرو. اور پھر اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام طور پہ عام دن جو ہوتے ہیں ماہ رمضان کے علاوہ, عام دنوں میں اگر کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا دیتا ہے. اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 70 گنا دیتا ہے عام دنوں میں. اور اسی طریقے سے کئی بندوں کو 700 گنا بھی دیتا ہے. اس نے ایک عمرہ کیا, اللہ نے کہا فرشتے لکھ لو 700 عمرے.
ایک حج کیا لکھ لو 700 حج، کئیوں کا 700 گنا الی اضعاف کثیرہ، اور کئیوں کو اس سے زیادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عام دنوں کا عمل جو ہوتا ہے اللہ عطا کرتا ہے سوائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روزہ ایک ایسا عمل ہے الا الصوم، فرمایا روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کیا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، دوسروں کے بارے میں تو کہتا ہوں اس نے ایک کام کیا 10 لکھ لو 700 لکھ لو 70,000 لکھ لو اتنے لکھ لو، لیکن اللہ نے کسی فرشتے کو بھی نہیں بتایا کہ ماہ رمضان کا روزہ ایک کے بدلے میں کتنا لکھنا۔ یہ قیامت کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے قیامت کے دن میں اس کو اجر عطا کروں گا۔ وہ ایسا عمل تمہیں بتایا تم اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، اور پھر ایسا عمل بتایا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ماہ رمضان کے جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے، پابندیاں پوری کی، روزے کو خراب نہیں کیا، اور جاؤ بندیو جو ماہ رمضان کے روزے پورے رکھ لے اللہ سارے سال کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کا شکر نہیں کرنا چاہیے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اسی طریقے سے جو ماہ رمضان کے راتوں کو قیام کرتا ہے، گھر میں کرتا ہے، مسجد میں کرتا ہے، تراویحاں پڑھتا ہے، یا تراویحوں کے بعد اکیلا ہی پڑھتا ہے، اکیلا ہی جسے تراویحاں کہتے ہیں قیام اللیل کرتا ہے، جو سارے ماہ رمضان میں چھوڑتا نہیں ہر روز ہی کرتا ہے، کیا ہوتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جاؤ بندے پچھلے سارے گناہ میں تیرے بھی معاف کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے اس طریقے سے معاف کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ نے ایسے نہیں کہا تم شکر ادا کرو، اللہ کی قسم یہ نعمت ہی بڑی ماہ رمضان، یہ ایسے آئے گی ایسے گزر جائے گی پتہ بھی نہیں لگنا۔ آپ دیکھ لینا اللہ کے فضل سے ہم یہاں عید پڑھا رہے ہوں گے، ماہ رمضان گزر گیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت ماہ رمضان شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا۔ سارا مہینہ جہنم کے کیوں بند ہوتے ہیں؟ اور میرے بندوں نے اب جہنم میں جانے والے عمل نہیں کرنے، جہنم کیوں کھلی ہوئی ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں ماہ رمضان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈرامے لگتے ہیں بڑے عمدہ سے عمدہ ماہ رمضان میں، عین تراویحاں ختم ہو جائیں، نمازیں ختم ہو جائیں، اسی طریقے سے فلمیں دکھانے والے جو خاص شو ہوتے ہیں جی بعد میں جی روزوں جی وہ تراویحوں کے بعد شو شروع ہوتا ہے، اسی طریقے سے 1 روپے کی چیز جو 10 روپے کی بیچی جا رہی ہے ماہ رمضان کے اندر وہ بیچی جا رہی ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ کے قریب شیطان نے ہونے وہ جو بڑا تو وہ اس کو اللہ نے وہ تو بند کر دیا، جکڑ دیا، چھوٹے چھوٹے جو شیطان یا اندر کا اپنا شیطان جو ہے یہ انسان جو ہے انسانوں کو لوٹنے پہ، انسانوں پہ مارنے پہ، ان کے رزق پہ ڈاکہ ڈالنے پہ اور انسانوں کو ذلیل و رسوا کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ مال دولت کٹھی کر کے کسی نہ کسی طریقے سے 1 روپے کی چیز 10 روپے کی بیچ کے، اس سے زیادہ بیچ کے، اور پھر گاہ کو کہتا ہے او بھائی جی جلدی جلدی ہو وہ میری نماز جڑی قضا ہو رہی ہے، اور ادھر بے ایمان کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جہنم کے دروازے بند کرا دیے تھے، کیا کہ میرے بندوں نے اس امید سے کہ اب جہنم کے کام کرنے ہی نہیں ہیں۔ جو دنیا کا گندا کپڑا، گندے جوتے، گندی چیزیں، تمام عیسائیوں اور یہودیوں کے کپڑے مسلمان بیچیں گے ماہ رمضان میں عید کے لیے، کہ مسلمانوں کی بچیاں پہنے یہودیوں والے کپڑے۔ اس آدمی کا ماہ رمضان سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ اس کو ماہ رمضان کا کوئی فائدہ ہے نہ ثواب ہے اس آدمی کو، یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ ماہ رمضان کے اندر سیاستیں ہو رہی ہیں، ماہ رمضان کے اندر فلاں ہو رہا ہے، ماہ رمضان کے اندر فلاں، اس ماہ رمضان کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، اور اللہ سے جنت کی امید رکھتے ہیں۔ یہ جی رمضان بازار لگا ہوا ہے، وہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اور رمضان بازار سارے جو ہیں یہ جمعے کے ٹائم، نمازوں کے ٹائم بند ہونے چاہیے، اور شام کے ٹائم تو بالکل بند ہو جائے، تاکہ سارے کے سارے مسلمان جو ہے یہ مساجد میں جا کے تراویح پڑھیں یا گھر میں جا کے پڑھیں۔ لیکن رمضان بازار، رمضان سستا بازار، یہ سارے جو ہیں اندر کا شیطان جو ہے وہ جو ہے جاگ رہا ہے، وہ بڑے دھیان سے سارے اپنے کام کر رہے ہیں۔ بڑے شیطان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جکڑ دیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ یہ کیوں دروازے کھلتے ہیں؟ یہ اللہ جس طرح کی امید کرتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ میرے بندے نے اب جنت کے والے کام کرنے ہیں، یہ ماہ رمضان کا مہینہ دیا ہے اور جنتیوں والے کام کرنے ہیں، غریبوں کو دینا ہے، ماڑوں کو دینا ہے، کمزوروں کو دینا ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، معافیاں مانگنی ہیں، رات کو قیام کرنا ہے، اور میرے بندے نے جنت والے کام کرنے ہیں، اور میرے بندے کو اتنی تکلیف بھی نہ ہو کہ جنت کا دروازہ کھولنے کی تکلیف بھی نہ ہو، پہلے کھول دو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، رات ایک فرشتہ آسمان سے آوازیں لگاتا ہے، کیا؟ یا باغی الخیر اقبل، دیکھ لے بندے میں نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے کھول دیے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا ہے، کتنا تعاون کیا ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اور اب تو آگے ہونا، اے اب تو مسجد جا، اب تو قرآن کھول، اے اب تو شرم و حیا کچھ کر لے، اے اب تو کوئی ذکر، اے اب تو اللہ سے کچھ معافی مانگ لے۔ یہ آسمان سے فرشتہ آواز دیتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَكْثِرْ، اور گناہ کرنے والے میں نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا ہے، اے اب تو گناہ سے باز آ جا، اے اب تو رک جا، اے اب تو رک جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے ایک اور یہ ماہ رمضان جو اللہ کی رحمت ہے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، ایک حدیث میں یوم و لیلہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی کیسی ہے۔ وَعِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن جو ہیں اس وقت یہ لے کے روزہ کھولتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادھر اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے، اور فرشتوں اور اس میرے بندے کو لکھ دو کہ اس کو میں نے جہنم میں نہیں بھیجنا، اس کو بھی نہیں، یہ جو روزہ کھول رہا ہے، یہ جو کھول رہا ہے، یہ جو کھول رہا ہے، یہ جو، اور اس کو بھی آزاد کیا، اس کو بھی آزاد کیا، اس کو بھی آزاد کیا۔ ہر روز جس وقت روزہ کھلتا ہے اس وقت، اور رات کے وقت، افسوس کی بات ہے جس وقت روزہ کھلنا ہوتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ایک ٹائم ہوتا ہے اللہ سے دعائیں مانگنے کا۔ اس وقت عورتیں بیچاری جو ہوتی ہیں گھر میں، ان کو پکوڑے نکالنے پہ لگایا ہوا ہے، گھر میں ان کو چپس بنانے پہ لگایا ہوا ہے، گھر میں ان کو ہنڈیاں پکانے پہ لگا، اور یہ ٹائم ہوتا ہے، اور 2 گھنٹے پہلے نکال لو یہ چیزیں، وہ بیچاری بھی کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی مانگ لے، اس بیچاری کو ادھر لگایا ہوا ہے، اور بندے آپس میں اور پھڑی ہوئے، اے کریں فلاں کریں۔ وہ جو دعا مانگنے کا ٹائم تھا نا، اللہ سے کہنے کا، یا اللہ اس وقت تو نے جہنم سے لوگوں کو آزاد کرنا ہے، مجھے بھی آزاد کر دے، یہ جو کہنا تھا نا بندے نے، اس وقت بندے کو پوجڑ پڑی ہوتی ہے، اے پھاڑو کھجور پھاڑا، او ونڈ دے پیا اتھوں لے کے آ، یہ کیا چیزیں ہو گئی ساری۔ اور جس چیز کے ساتھ بھی روزہ کھولنا ہے، پانی ہے، کھجور ہے، کوئی چیز ہے، اس کو پہلے رکھو، اور سارے گھر والوں کو بٹھاؤ، اور بچوں کو کہو، بڑوں کو کہو، ماؤں کو کہو، ان تمام کو، اور بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کریں۔ یہ دعا کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، عجیب بات ہے کہ مسلمان جو ہے اس کو ضائع کر دے۔ اور اسی طریقے سے رات کے وقت بھی جب بندہ اٹھتا ہے، بستر ہے، نیند بڑی آئی، تھکیا ٹوٹیا، اور نہیں یار، اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ رات کے وقت کوئی بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اور ادھر اللہ فرشتے کو کہہ دیتا ہے جاؤ لکھ دو یہ بھی جہنم سے آزاد ہے۔ اتنی مہربانیاں کی تو کیوں نہ اللہ کہے شکر کیوں نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت کو مومن، یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس وقت قبر میں جاتا ہے تو تمام مسلمانوں کی قبریں اسی طریقے سے ہوتی ہیں کہ قبلے کی طرف ان کا منہ کیا ہوتا ہے مردے کا تھوڑا سا۔ کائنات کے امام میرے سونے محمد الرسول اللہ نے فرمایا قبر کے اندر جس وقت مومن جاتا ہے نا تو دائیں طرف ہوتی ہے نا، تو دائیں ساری دائیں طرف آ کے ایک عمل ہوتا ہے، یہ کھڑا ہو جاتا ہے، عذاب کے فرشتے آتے ہیں عذاب دینے کے لیے، یہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ ماہ رمضان میں رکھے روزے ہیں، یہ میں نے نہیں تمہیں آگے جانے دینا، وہ اللہ کے فرشتے ہیں،
اللہ اس عمل کو روزے کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ اللہ کے فرشتے آگے نہیں جا سکتے. یہ روزہ جو ہم کو روک لیتا ہے. اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا ایک دن آنے والا ہے, بڑی پیاس لگنی ہے انسان کو, بڑی پیاس لگنی ہے. سورج جو ہوگا یہ بالکل 1 میل کے فاصلے کے اوپر ہوگا, کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا, بڑی پیاس لگی. جس نے دنیا میں روزہ رکھا تھا اللہ کی رضا کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے عوض سقاہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جس وقت یوم العطش بڑی پیاس لگی ہوگی, اللہ قیامت کے دن اس کو اگر دنیا میں روزے رکھے ہیں تو ضرور پانی پیا دے گا. اس کو یا پانی پیائے گا, اور پانی بھی جنت کا, یا جنت کی نہر کا دودھ ہوگا, یا شہد سے ہوگا, یا سلسبیل کا پانی ہوگا, یا زنجبیل کا پانی ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت قیامت کے دن میدان محشر میں اس کو پانی پیا دے گا. اور سارا دن تو پانی نہیں نہ پیتا تھا ہمارے لیے, لو قیامت کے دن کسی چیز کا پانی نہیں ہے کسی کے پاس, وہ آگے جا کے حوض کوثر لگے گا, بعد میں اس آدمی کو پانی پلا دیا جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اور روزے دار کی جو خوشبو منہ سے نکلتی ہے, بلکہ جسے کہتے ہیں نا ہواڑ, روزہ رکھنے کی وجہ, فرمایا اللہ کے نزدیک یہ ایسے ہوتی ہے, یہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ اللہ کو اچھی لگتی ہے. یہ میرے مومن بندے کے منہ سے یہ نکلی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر لگا ہوگا, بندے کھڑے ہوں گے, یہ روزہ جو ہے نا اور قرآن اللہ کے سامنے, اللہ کے دربار کے سامنے, اللہ شہنشاہ کے عرش کے سامنے جا کے یہ نا اللہ سے یہ التجائیں کر رہے ہوں گے, یہ روزہ اور یہ قرآن کیا, یا اللہ یہ رات کو اٹھ کے پڑھا کرتا تھا, اس نے اپنی نیند کو خراب کیا تھا. اور یہ روزہ کہے گا یا اللہ اس کے سامنے اس کی بیوی تھی, یا اللہ لیکن خیال نہیں کرتا تھا, یا اللہ اس کے سامنے کھانے کی طرح طرح کی چیزیں تھیں, فریج بھری ہوئی تھی, یا اللہ یہ تیرے حکم کا پابند تھا, یا اللہ تو اسے معاف ہی کر دے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان, فرمایا دونوں کو, قرآن کو جو اٹھ کے رات کو پڑھا کرتا تھا, قیام کیا کرتا تھا, ویسے دیکھ کے پڑھا کرتا تھا, قرآن مجید کو اور روزے کو کہا جائے گا جو میں نے تمہاری بات مان کے اس کو معاف کر دیا. اس کو پتہ بھی نہیں میدان محشر میں کھڑا ہوا ہے, اور ادھر سے یہ دونوں ٹکٹیں لے کے آگے, لو پاجی تسی تانوں معاف کرائے جے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ جو ہوگا, یہ قیامت کے دن جس وقت مومن جہنم کے اوپر سے گزرنے لگیں گے, روزہ اگے گے ہو کہ جہنم کو دیکھنا تو دور کی بات ہے, جہنم کی لو تک بھی مومن کو پہنچنے نہیں دے گا. یہ ٹال بن جائے گا روزہ. اور قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کیا, فرمایا وہ جو مومن ہے, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ مومن مرد, مومن عورتیں, اللہ سے ڈرنے والے مرد, اللہ سے ڈرنے والی عورتیں, فرما بردار مرد, فرما بردار عورتیں, صدقہ کرنے والے مرد صدقہ, اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں, اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. ہم نے ان کے لیے جنت اور بڑے بڑے درجات ان کے لیے اور بڑا اجر تیار کر کے رکھے. قیامت کے دن یہ جنت کے اندر ان کو ہم بھیجیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت ان کو جنت کے اندر بھیجا جائے گا نا, نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے داروں کے لیے جنت کا ایک الگ دروازہ ہے. دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا یار ماہ رمضان آ گیا, میں بیمار, بہانے ڈھونڈتے ہیں بچ جائیں کسی طریقے سے. میں نے آپ کو کئی سال پہلے 10-20 سال شاید 25 سال پہلے بات سنائی تھی. کسی نے کہا یار میری امی جو ہے نا اس کی بھوک نہیں لگتی, انہوں 3 دن 4 دن نہیں کھاندی. کی کریے آفز جی,
ماہ رمضان آیا تو میں نے اس کا شکر ہے اب تو آپ کی امی کے لیے روزے جو ہیں بڑے آسان. کہنے لگا نہیں 5 منٹ نہ کھائے انہوں رام نہیں ہوندا. وہی اماں 5 منٹ پانی نہ پیے تو اماں جو ہوتی ہے نا کلیجہ تک تک کرتا ہے. اور لوگوں بہانے نہ ڈھونڈو. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن روزے دار جو ان کو اکٹھا کر کے جنت کا ایک الگ دروازہ باب الریان سے اس کو داخل کیا جائے گا. اور جب کیا جائے گا اندر جا کے ان کو پانی پلایا جائے گا جنت کا. اللہ جانے جنت کی کس نہر کا پانی اور جو دودھ ہوگا وہ. فرمایا وہ پئیں گے تو اس کے بعد ان کو پیاس نہیں لگی. اور پیچھے سے سارے روزے دار اندر آ گئے. جنت کے دروازے کو بند کر لیا جائے گا کہ اس سے صرف وہی گزر سکتے تھے جو روزہ رکھنے والے تھے. اور جنت کے اندر جاتے ہی قرآن مجید نے جو بات فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ, جنت کے اندر جاتے ہی اس آدمی سے گویا کہا جائے گا اور دنیا کے اندر تم پھل سامنے تھے نہیں نہ کھاتے تھے روزے کے وقت, جاؤ تیرے لیے ہم نے سارے پھل وہاں مول لیے تھے یہاں مفت ہے. اور پھر کیا قطوفہا دانیہ, اور جنت کے پھل ایسے ہیں جس پھل کی طرف اشارہ کرو گے وہ ٹانی چک کے تیرے پاس آ جائے گی. کھا جتنے کھا سکتا ہے تو کھا, اب اے کھا جتنے کھا سکتا ہے تو. تیرے لیے تو دنیا میں ایسے تھا نا تو بچا ہوا تھا کہ میں نے نہیں کھانا میں نے نہیں کھانا, اندر جا کے بھی نہیں کھانا, جی میں نے روزہ رکھا ہوا روزہ رکھا ہوا. اللہ کہتے ہیں قیامت کے قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ان کو کہا جائے گا کہ تم روزہ رکھا تھے دنیا میں ہماری بات مانتے تھے, ساری جنت کی نہریں تیرے لیے, جا اب پی نا. اور دنیا میں تو غریب آدمی پانی تھا تو پانی بھی نہیں نہ پیتا تھا. تیرے لیے سلسبیل زنجبیل جنت کی نہر اور نہاب اور پیو 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 بندیا یہ تیرے لیے سب رکھی ہوئی ہے. اور پھر اچانک ہی ایک دن جنت کے اندر ایسے بیٹھے ہوں گے, ان کو کہا جائے گا اپنا منہ اوپر کرو. جنتی ایسے اوپر منہ کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کے پردوں کو پرے کر کے ان کو اپنے چہرے کی زیارت کرا دے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, یہ روزے دار کے لیے یہ ایک بڑی اللہ نے خوشخبری رکھی ہوئی ہے. کیا وفرحۃ عند رؤیت ربہ, قیامت کے دن اس کو ایک خاص فرحت محسوس ہوگی جب اس کو رب کی زیارت کرائی جائے. دنیا میں روزے دار جو اس کو کہتے ہیں نا ادھر اندر کھا لے, اور نہ یار رب ویندا ہی, اور فلان, اور نہ یار رب ویندا ہی. یہ مومن جو ہوتے ہیں یار پچھلے اندر جا کے کھا لے چپ, اور رب ویندا ہے, اور رب دیکھتا ہے رب دیکھتا ہے. تو جس کو تم کہتے تھے نا رب دیکھتا ہے, آؤ تمہیں اس رب کی زیارت کرائے دی. اللہ یہ ماہ رمضان جو آیا ہے, اللہ اس کے اندر جو رحمتیں اور برکتیں ہیں اللہ ہماری جولیاں بھر دے. اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے, اور جنت سے اور جس وقت جہنم کے سے اللہ آزادی فرماتا ہے, اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کو آل اولاد کو جہنم سے آزاد فرمائے. ہر قسم کی خیر جو ہے یہ اللہ عطا فرما دے. یا اللہ یہ ماہ رمضان جو آیا ہے اللہ اس کو ہمارے لیے خوشیوں والا بنا دے. یا اللہ خوشی خوشی تیرے دین کے اوپر عمل کریں اور خوشی خوشی تیرے حکم سے جنت کے اندر داخل ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.